اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبصورت یاد میں آج کی اس بزم نور کا اہتمام ہے۔ اللہ تعالیٰ انتظام کرنے والوں کو بہترین صلہ عطا فرمائے، اور ہم جو سب یہاں حاضر ہوئے ہیں اللہ اخلاص کی دولت عطا فرمائے، اس محفل کو عقائد کی پختگی، اعمال کی درستگی اور ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنائے۔ بھائیوں، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار علیہم رضوان، ان کی محبت ایمان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں جب کچھ صحابہ نے نذرانہ پیش کرنا چاہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہم پر بڑے ہی احسانات ہیں، جو کچھ نذرانہ پیش کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرما دیا، فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا۔ اے محبوب علیہ السلام، آپ فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا۔ ان کی محبت ایمان ہے۔ ضروریات دین کا مسئلہ ہے کہ ان سے پیار کیا جائے۔ اس کی آواز ذرا ٹھیک کر دیں جی، پھٹ رہی ہے۔ پیچھے کوئی دوست بچوں کو بٹھا دے، ذرا سب سے پیچھے کچھ بچے شور کر رہے ہیں، ایک دو ساتھی پیار سے بس ان کو بٹھا دیں جی، اور سمجھا دیں تو سمجھ جائیں گے۔ آپ حضرات میری بات میں توجہ کریں گے۔ محبت اتنا ضروری کام ہے کہ ایمان لانے کے بعد محبت انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ آپ کو صحیح حدیث میں الفاظ ملیں گے کہ جب ایک شخص نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ تو نبی رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تیری تیاری کیا ہے؟ اس نے کہا کوئی زیادہ نفلی روزے تو نہیں، کوئی نفلی صدقات تو نہیں، لیکن میں اللہ رسول سے پیار کرتا ہوں، میرا اللہ رسول سے پیار ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے رزلٹ کا اعلان کیا۔ کریم فرمانے لگے سن، پھر تو جس سے محبت کرتا ہے نا، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ محبت تقریروں میں نہیں ہوتی، صرف محبت فقط الفاظ کے ہیر پھیر کا نام نہیں ہوتا۔ جملے اچھے تراش لیے جائیں، باتیں صحیح کرنی آ جائیں، انسان ڈھاب اور سلیقے سے لکھ سکے تو خالی اس کا نام محبت نہیں۔ اور نہ محبت آپ کسی پر ثابت کر سکتے ہیں، کوئی آپ سے دلیل کہے کہ مجھے بتا تجھے محبت ہے تو فلانی بات کس طرح کر کے، ایسا بھی نہیں۔ محبت قلبی واردات کا نام ہے۔ پیارے بیٹے، ان کی لائٹیں بند کر لیں موبائلوں کی، آنکھوں میں پڑتی۔ اور ویسے بھی اتنے سارے دوست اگر ویڈیو بنائیں گے تو تقریر کون سنے گا؟ یہ اتنے سارے کیمرے جو لگے ہوئے ہیں، انہی سے گزارا کر لیں، یہ دے دیں گے آپ کو۔ اب سارے اسی کام لگ جائیں گے تو اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، تو کچھ بات بھی سنیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بھائی، محبت قلبی واردات کا نام ہے۔ جب ہمیں یہ کہا گیا تھا نا کہ تم نے ہر چیز سے بڑھ کے حضور سے پیار کرنا ہے، اس کا معنی یہ تھا کہ ہم نے اپنے دل پہ غور کرنا ہے، طبیعت اس پر معلومات کرنی ہے ہم نے۔ جزاک اللہ تعالی۔ جب یہ کہا گیا نا تو پھر ہم نے اندازہ کرنا ہے، غور کرنا ہے کہ ہمیں پیسوں سے زیادہ محبت ہے کہ نبی کریم سے زیادہ محبت ہے۔ پیسوں سے بندے کو پیار ہوتا ہے، لوگ مانتے نہیں پر ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جیب میں پیسے نہ ہوں تو بیچارے بیمار لگتے ہیں، اور پیسے ہوں تو مفت کا اعتماد ہوتا ہے۔
ہوتا ہے پیار، کیا کیا جائے، شوروں سے بھی لوگوں کو پیار ہوتا ہے۔ اگر کوئی 10-15 جگہ ان کا نام لے لیا جائے نا، یعنی ہمارے تو دیہاتوں میں لڑائی ہوتی ہے کہ محلے کا نام میرے نام پہ ہونا چاہیے، لوگ بورڈ لگانے پہ بھی لڑائی کرتے ہیں۔ ہوتا ہے شہرت سے پیار، لوگوں کو میرے عزیز تعریف سے بھی پیار ہوتا ہے۔ آپ کسی کی خوشامد کر دیں، بندہ کہتا بلے بلے، اور اگر آپ اس کو سمجھانے کی خواہش کریں کہ یہ تیری بات قابل اصلاح ہے، یہ معاملہ اس طرح نہیں اس طرح ہے، تو لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ تعریف سے بھی محبت ہوتی ہے۔ حکم کیا دیا گیا کہ تم نے اپنے دل پر غور کرنا ہے، تمہیں سب سے بڑھ کر حضور سے پیار ہو، نبی پاک کی اولاد سے پیار ہو، حضور کے صحاب سے پیار ہو۔ اپنے دل پر توجہ کرنی، یعنی غور کرنا ہے کہ اندر سے آواز کیا آتی ہے حضور کی اولاد کے لیے، نبی پاک کے صحاب کے لیے دل سے آواز کیا نکلتی ہے۔ یہ قلبی واردات ہے، اس پر ہمیں توجہ کرنی۔ ہمارے ہاں نا جو طریقہ ہائے تصوف ہیں، سلاسل طریقت جو ہیں، ان کے اندر اپنے اپنے طریقوں سے نقشبندی، چشتی، سوروردی، اویسی، سب لوگ اپنے اپنے طریقوں سے نا معرفت الہی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مقصود یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت نصیب ہو جائے، اللہ کا پیار نصیب ہو جائے، یہ مقصود ہوتا ہے۔ اور وہ بڑا خوش بخت آدمی ہے جسے اللہ کی محبت مل جائے، خوش نصیب ہے جسے رب کا پیار نصیب ہو۔ لیکن آپ ترمذی شریف کی حدیث دیکھیے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اور فرمایا جو میرے حسین سے پیار کرے رب اس سے محبت فرماتا ہے۔ یعنی معرفت الہی تک پہنچنے کا ذریعہ ہے کہ امام علی مقام سے پیار کیا جائے، اللہ کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ ایک کو ذرا آپ اس کی اگر بند کر دیں گے نا جی، کم کر دیں گے مائک والے دوست، تو ذرا مجھے آسانی ہو جائے گی، بے سرا ہوں نا تو سر والے بندے کو فائدہ دیتا ہے۔ کو امام علی مقام کا پیار، اب ٹھیک ہے، محبت امام علی مقام کی، امام حسن کی، امام حسین کی، سیدہ پاک کی، مولا مرتضیٰ کی، ان محبتوں کو جگہ دیں اپنے سینوں کے اندر، پیار کریں۔ یہ جدید زمانہ ہے، اس میں لوگ باتیں زیادہ کرتے ہیں، تیز لوگوں کا زمانہ، لوگوں کا اپنا سٹائل ہے بات سنانے کا۔ لیکن تھوڑا سا ہم پیچھے جاتے تھے نا، 20-25 سال 30 سال پہلے، یہ پرانے بزرگوں سے پوچھئے گا، کسی بابا جی سے پوچھتے تھے نام کیا ہے تو کہتے تھے غلام حسین۔ نام کیا ہے؟ غلام حسین۔ نام کیا ہے؟ محمد حسین۔ نام کیا ہے؟ محمد حسن۔ یعنی غلام حسین نام ہے، ان سے پوچھے کس نے رکھا ہے تو کہتے تھے میرے دادا نے۔ یعنی 100 سال پیچھے جائیں تو دادا کی خواہش ہوتی تھی کہ آج جو پوتا میرے گھر میں پیدا ہوا ہے یہ حسین کا غلام ہونا چاہیے۔ یہ خواہشات تھی ہماری طبیعتوں میں، یہ ذوق تھا ہمارا۔ علماء بتائیں گے، اس پر باقاعدہ کلام ہوگا کہ عورت کا نام غلام فاطمہ ترتیب کے لحاظ سے ٹھیک ہے کہ نہیں، کنیز فاطمہ ہو تو زیادہ بہتر ہے، لیکن لوگوں کو ترجمے نہیں آتے تھے، ترکیب نہیں آتی تھی، تو ڈھیر ساری بیویوں کا نام غلام فاطمہ رکھ دیتے تھے۔ ترتیب نہیں آتی تھی، ترکیب نہیں آتی تھی، معنی نہیں آتا تھا، پر سیدہ فاطمہ کی غلامی کا دم بھرنا تو آتا تھا نا۔ تو پہلے تو اپنا، ہماری نوجوان نسل اس سوچ سے ہی بنیادی طور پر آ رہی ہے کہ ہم نے ان سے پیار کرنا ہے، ہم نے انہیں اپنا آئیڈیل بنانا ہے، امام حسن سے، امام حسین سے، مولا مرتضیٰ سے، سیدہ پاک سے۔ ہمیں ان کی زندگیوں کو سمجھنا ہے۔ مجھے بتائیے، اگر میں آج کھڑا کر کے پوچھوں اپنے 2 4 5 طالب علموں سے، بزرگوں سے نہیں، ان کو تو پتہ ہے بڑی چیزوں کا، اگر اسٹوڈنٹ سے پوچھوں میں جو کالجوں یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں کہ امام حسین کا ایک قول سنائیں، ہمارے آئیڈیل تو ہے نا وہ، ایک بات سنائیں جی، وہ کیا کہتے تھے؟ امام حسن کا ایک فرمان سنائیں۔ میں بڑی تکلیف کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ ہماری توجہ نہیں گئی ادھر، ہماری توجہ نہیں گئی۔ ان کو شعر آتے ہوں گے، ان کی دیوار پر سر سید کی بات لکھی ہوگی، آتی ہوگی، کچھ شعر دیوار پر سکول کے لکھا ہوگا، وہ آتا ہوگا۔ کاش اس قوم کو جو سمجھ آتی تو یہ لکھتی کہ امام حسن کیا فرمایا کرتے تھے، امام حسین کا طرز کلام کیا تھا۔ اگر ہم اپنے بچوں کو وہاں سے شناسائی دینے میں کامیاب ہو جاتے
تو یقین کرنا کہ پھر یہ بچے اتنے حوصلہ مند ہوتے، اتنے تحمل مزاج ہوتے، اتنے بردبار ہوتے کہ ان کے سینوں میں دل نہیں دریا بہتے، انہیں بڑا کچھ برداشت کرنا آتا۔ تو سب سے پہلے تو ان کا پیار، دوسری بات ادب احترام، صحابہ کا بھی ادب کریں، اہل بیت کا بھی ادب کریں۔